اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں، معبود کوئی ہے کوئی نہیں، پوجا و پرستش کے قابل ہے ہی کوئی نہیں، جس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے کوئی ہے ہی نہیں، جس سے مرادیں مانگی جائیں وہ کوئی ہے ہی نہیں، الا ہوا، اس ایک کے، وہ جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لہو اس کے لیے الاسماء نام، الحسنى سارے کے سارے اچھے نام سارے اسی کے، اس کے بہترین نام ہیں، اس کی بہترین صفات ہیں۔ اللہ جو ہمارا معبود ہے، اللہ وہ ہمارا رب بھی ہے، رب اس کی صفت ہے، رحمان اس کی صفت ہے، خالق اس کی صفت ہے، یہ صفاتی نام ہے سارے۔ لفظ جلالہ جسے کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے، جسے عرب الہ کہتے تھے، نبی محترم نے آ کے بتایا وہ خاص الہ ہے جو سارے کام خود کر لیتا، اس کے بہترین نام ہے، اس کے بہترین صفاتی نام ہے۔ بر صغیر میں ہندو میتھالوجی میں یہ جو ان کے ہاں بھی بت اللہ ایک ہی ہے، وہ ایشور ایک ہے، اس کو بھگوان کہیں وہ ایک ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے وہاں بھی، اس کی کوئی شبیہ نہیں کہ اس جیسی کوئی مورت بنا لی جائے، تو اس کی کوئی مورت نہیں ہے، اور ابھی تک ہندوؤں نے اس کی کوئی مورت نہیں بنائی، ابھی تک بھی نہیں بنائی۔ یہ جو ہمیں بت نظر آتے ہیں، یہ ایشور کے صفاتی نام جو ہیں، یہ ان کو پکچرائز کیا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے لات، عزا، منات، یہ جو نام تھے بت تھے، یہ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے نام ہیں، سوا یہ تو ان کے بیٹوں کے نام ہیں، نصر یہ تو ان کے بیٹوں کے نام، وہ تو سارے انسان تھے، وہ تو پاکیزہ لوگ تھے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ لات کیسا بنا ہوا ہے، عزا کیسا بنا ہے، وہ تو انسانی شکل نہیں ہے۔ اس انسانی شکل کے جو صفات اس کے اندر پائی جاتی تھیں، وہ بہادر ہے تو اسے شیر بنا دیا، بہادری کے ساتھ ذہانت ہے تو اسے بھیڑیا بنا دیا، اس طرح انہوں نے مختلف بنا۔ بر صغیر میں بھی یہی ہوا ہے، یہاں بھی وہ جو ایشور کی صفات ہیں، اس زمانے کے آرکیٹیکٹر نے جس طرح بہتر سمجھا، اس کو پکچرائز کرنے کے لیے ویسی تصویر بنا دی۔ لکشمی دولت سب کو بہت پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، تو اس کی بڑی خوبصورت شکل بنا دی۔ برہما، برہما وہ خالق ہے، برہما کو
یعنی خالق تو ایشور ہے، اس کی صفت جو ہے تخلیق کرنا، اس کو بنایا ہے. تو اس کو بنایا ہے تو اس کے 4 منہ ہیں، 4 ہاتھ ہیں، چاروں منہوں سے ویدیں نکلی ہیں. ویدیں جو آسمانی کتابیں، اور وہ چاروں کتابیں اس نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. یہ وہ نشانیاں ہیں، وہ صفات ہیں جو دراصل ایشور کی ہے. اور شروع سے ہی یہ ویدیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہیں نا، 2500-3000 سال پرانی بات ہے. وہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کی باتیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اگر خالق برہما ہے تو جو پیدا کرنے والی، زمین سے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی وہی پیدا کر رہا ہے، اور انسان کی روح کی غذا بھی وہی پیدا کرتا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ انسان کی روح کی غذا ہے، اوپر سے ہی آئی ہے، وہی دیتا ہے. جو پیدا کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس جسم کی ضرورتیں کیا. وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ صفاتی نام اللہ کے اتنے زوردار ہیں، اگر ان پہ غور کرنا شروع کریں تو انسان رب سے جا ملتا، اپنے اللہ سے جا ملتا. لیکن ہم صرف اس کے نام کی مالا جپ کے رہ جاتے ہیں. یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود کہتے ہیں. کبھی جانا ودود تو کہتے ہیں پیار کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو. جس کو پکارتے ہو اسے واقعی اگر پیار ہو جائے پھر پکارو تو تمہیں پتہ چلے ودود کسے کہتے ہیں. پہلے پیار تو کرو. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر دیا. وَهَلْ أَتَاكَ، وہ حل کیا سوال کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے. حل عطا کا، عطا یاتی، عطا آیا، کا تمہارے پاس. حل عطا کا، کیا تمہارے پاس آئی. حدیث، حدیث کہتے ہیں خبر، بات. کیا آپ تک پہنچی ہے حدیث، بات، حقائق موسیٰ کی. حدیث کا کلمہ نکرہ ہے، موسیٰ کا کلمہ معرفہ ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کہ کی کا اضافہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ حدیث و موسیٰ علیہ السلام کی بات، ان کی خبر کیا تم تک پہنچی ہے. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب یاد کرو اس وقت کو جب را، اس ایک مذکر نے دیکھا، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا، ارا، نرا، رائیتو میں نے دیکھا، رائیتا تو نے دیکھا، رائیتی تو ایک مونس، راعت اس ایک مونس نے دیکھا، رائینا ہم نے دیکھا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ. رویت ہلال، را دیکھا، نارن آگ، نار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آگ کے لیے. فقال، جو ہی وہ آگ دیکھی اسی وقت انہوں نے کہا
لِأَهْلِهِ اپنی اہلیہ سے۔ اب یہ مدین میں تھے حضرت شعیب کے پاس، اسی گھر میں رہ رہے تھے، اور یہ پس منظر آپ کو یاد ہے کہ مصر میں ایک بندہ قتل ہو گیا تو جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، تو یہاں پہ آئے مدین میں، تو اللہ کی حکمت حضرت شعیب نے قبول کیا، اور پھر ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ اب واپس جانے کا پروگرام ہے، اب مصر واپس جا رہے ہیں، تو رستے میں انہوں نے آگ دیکھی۔ فقال لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا، امکثوا، مکثا یمکثو مکثن، مکثا وہ کسی جگہ ٹھہرا، رکنا، الف شروع میں لگ گیا ہے امر کے لیے، امکس ٹھہر جا، رک جا، اور واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ واو الف، واو نون، یا نون کلمے کے آخر پہ آ جائیں تو یہ تو اس کو جمع بنا دیتے۔ فقال لِأَهْلِهِ امكثوا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انی، انا بے شک، نی میں، انی آنستو، آنسا یونسو، اناسن کہتے ہیں دیکھنا اور سمجھنا، میں دیکھتا ہوں، الف نون سین سے وہ کلمہ انس بھی نکلتا ہے، آنسا یانسو، مانوس ہو جانا وہ بھی معنی، لیکن یہاں پہ دیکھنا۔ مجھے لگتا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے، انستو مجھے دکھائی دیا کیا؟ نارن، کوئی آگ ہے، کوئی شعلہ ہے، کوئی آگ ہے، لعلی، لعل تاکہ شاید کہ ممکن ہے، شاید کہ یہ متکلم کے لیے آ گئی، تاکہ میں آتیکم، عطایاتی آنا، آتیکم میں آؤں، کم تمہارے پاس، منہا لے آؤں تمہارے پاس، من سے، ہاں اس آگ میں سے کچھ لے آؤں، بقبسن، بے کے ساتھ، قبسن کسی شعلے کے ساتھ، کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، اس کے ساتھ کوئی میں آگ لے آؤں، او اجدو، او اجدو میں پالوں، علی الناری، علی نار، نار پر، جہاں یہ آگ ہے وہاں مجھے پتہ چل جائے، ہدن ہدایت کا، مجھے ہدایت مل جائے۔ یاد رہے کہ ابھی تک ان کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اللہ بھی بن سکتے ہیں اور اوپر سے کوئی ہدایت آ سکتی ہے، ابھی تو صرف رستے کی ہدایت کا ذہن میں ہے۔ فلما أتاها نودي يا موسى، فلما آتاہا، فاؤ لما، جب، آتاہا عطایاتی، پھر وہی آگے کلمہ آیا، ہاں اس کے پاس، یعنی جب اس کے پاس آیا، حضرت موسیٰ تشریف لائے، نودیا آواز دی گئی، ندا کہتے ہیں نا، تو آواز دی گئی، نودیا تو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، آواز آئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، انی انا ربک، میں تمہارا پالن ہار، میں تمہارا مالک، آقا اور شہنشاہ، میں تمہارا حاکم اور فرما روا،
میں تمہارا مدبر اور منتظم ہوں. مصر میں بھی میں نے ہی رکھا تھا, یہاں بھی میں ہی لے کر آیا ہوں, یہ تدبیریں میں ہی کر رہا ہوں, اب واپس بھی میں ہی لے کر جا رہا ہوں. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. انی آنا ربو کا, میں تمہارا رب ہوں. ان سارے معنی میں یہاں پہ رب کا کلمہ ہے. فخلا, فا الف امر کے لیے آ گیا. خلا کا کلمہ تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا, علیحدہ ہو جانا. عورت خلا لیتی ہے, مرد طلاق دیتا ہے. وخلا تو الگ کر لے, اتار دے. نہ علیہ کا الگ کر دے, نہ عل کہتے ہیں جوتی کو, نہ علین دونوں جوتیاں کا اپنی جوتیوں کو الگ کر دو, یعنی جوتیاں اتار دو. انا کا, انا بے شک کا, آپ ہیں بوادل, بواد بی میں, واد کہتے ہیں وادی کو, بواد المقدس پاکیزہ وادی میں ہو. طوا یہ اسم ہے, طوا اس وادی کا نام ہے جو کہ اس لمحے مقدس ہو گئی. تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے ہی آؤں, یا اس آگ سے مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچے تو پکارا گیا, آواز آئی, نودیا آواز آئی, اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں. جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس طوا میں ہے. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وَأَنَا وہ انا اخترتو کا اختیار کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اخترتو میں نے تجھے اختیار کیا, میں نے تجھے پسند کیا, میں نے تمہیں منتخب کیا. اخترتو کا میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. یہاں آ کے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ مجھے کون چلا رہا ہے. فاستمع, استمع سن, غور سے سن, اہتمام کر کے سن. سمع نہیں آیا, استمع, اہتمام کر کے سن. لام کے لیے ما جو یوحا جو تم پہ نازل کیا جائے, جو وحی ہو اسے غور سے سن. اب یہ وحی کا نزول ہو رہا. جس لمحے ابھی محمد رسول اللہ پر غار حرا میں فرشتہ نہیں آیا تھا, اس وقت بھی اسی طرح مقدس تھی جب جس طرح آج ہم جا کے اسے مقدس سمجھ کے دیکھنے جاتے ہیں. جہاں وحی آ گئی اس لمحے وہ مقدس ہو گئی, اس لیے کہا ہے وادی مقدس.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذکری. اننی میں انا اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، پوجا و پرستش تو میری ہے، کہا بھی میرا مانا جانا. لا الہ الا انا، لا الہ کوئی الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا انا. جو معبود ہوگا اس کو راضی کرنے کے لیے نظر نیاز کی جائے گی نا، کہ کسی اور کے لیے بھی. جس کے لیے کر دی جائے تم نے اسے اللہ مان لیا. جس کو، میں اس سے اگلا جملہ کہنے لگا، جس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے آپ نے اسے الہ ماننا. ایک اللہ ایک ہے، اسے الہ مان لیا ہے. ایک ہے کہ اللہ کا حکم توڑ کے جس کا الہ مان لیا، تم باغی بھی ہو گئے ہو اور تم نے اس کو خدا بھی مان لیا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا، مجھے پتہ ہے. دراصل میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تمہاری خواہش نیک اور اچھی ہے کہ بچے کو اچھے کالج یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، اچھی خواہش. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے حلال رزق میں تو پیسے نہیں ہیں، تم اللہ کا حکم توڑ کر حرام کمانے لگ جاؤ. یہ اگر میں کہوں کہ گناہ ہوگا تو بڑی چھوٹی سی بات میں نے کہہ دی. تم نے اپنے بچے کو اپنا الہ مان لیا. اللہ کو بھی ماننا ہے، اپنے بیٹے کو بھی الہ ماننا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہیں امت بنایا ہے اور فرقوں میں نہ بٹنا. جس امام کے کہنے پر تم نے اپنے آپ کو کوئی فرقے میں لے گئے ہو اور تسلیم کر لیا ہے کہ تم فرقہ ہو، تم نے اس امام کو اپنا الہ سمجھ لیا، اب اتباع اس کی کر لے. انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ. جتنی کوششیں کرنی ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، امی کی اگر خدمت کرنی ہے، ابو کی خدمت کرنی ہے، ہمسائے کے حقوق دینے ہیں، اولاد کی تربیت کرنا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کس کے لیے ہے؟ کسی اور کے لیے اگر کیا تو تم مشرک ہو گئے. یہ چھوٹا جرم کیا آپ نے. ساری عبادات کس کے لیے کرنی ہے؟ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر نظر نیاز کس کے لیے کرنی ہے؟
تو ہمارے بابے کدھر جائیں گے؟ ہم نے سب کی خدمت کرنی ہے، لیکن راضی کس کو کرنا ہے؟ اگر کوئی واقعی اہل علم ہے تو اس کا احترام کریں گے۔ اس کا احترام کیوں کرنا ہے؟ کہ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ امی کی خدمت کیوں کرنی ہے؟ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ لا الہ الا انا فاعبدونی، بس میری عبادت کرنا، میرا کہنا ماننا، میرے علاوہ کسی کا نہ کہنا ماننا۔ وہ جو مجھے جوانی یاد آ جاتی ہے، اس زمانے میں سارے لوگ پاکستان میں یہی نعرے مار رہے تھے، سوشلزم آوئی آوے، سوشلزم کس کے کہنے پہ؟ اللہ نے کہا تھا۔ اللہ فاعبدونی، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وہ اقامہ یقیمو کہتے ہیں قائم کرنے کو، الصلاۃ نماز کو۔ دیکھیے پورے قرآن حکیم میں یہی کہا گیا نا، نماز کو قائم کرو۔ آیا کہیں پڑھنے کے لیے؟ تو ہماری زبان سے ہٹتا کیوں نہیں؟ لگتا ہے اندر ہی سے نماز کو قائم کرنے کے لیے کوئی رغبت ہی نہیں، ابھی تیاری نہیں۔ فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو اس کے اوقات میں پڑھو۔ رسول اللہ نے اس کا پہلا وقت بھی بتا دیا ہے، اس کا آخری وقت بھی بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ بستی کے لوگ اپنی مرضی سے، اپنی سہولت کی خاطر کوئی بھی وقت طے کر لیں ان دونوں وقتوں کے درمیان، وہ ہماری طرف سے۔ مشاورت کی کس قدر اللہ نے قدر کی ہے؟ مشاورت تم آپس میں کرو، اللہ کہتے ہیں وہ میری طرف سے۔ پھر نماز کے اندر آپ اللہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں، کچھ میثاق باندھتے ہیں۔ اس راز و نیاز پر، اس گفتگو پر، ان وعدوں پر، ان میثاقوں پر سلام پھیرنے کے بعد عملی زندگی میں ان پر قائم رہنا ہے، تو تب نماز قائم ہوگی، ورنہ نماز قائم۔ دشمن نے کیسی خوبصورت چال چلی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم سبحانک اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تم قرآن حکیم کی صورت بھی ملا لیا کرو، رکوع و سجود کر کے تشہد بھی پڑھ لیا کرو، اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیا کرو، یاد نہ کرنا کہ اس کے اندر اس کے معنی کیا ہے۔ معنی آتے ہیں؟ ابھی آپ نے رمضان گزرا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے نا، پڑھی جا رہی تھی، تو مسجد والوں کو
آپ کو تو پھر کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، مسجد والوں کو سمجھ آ رہی تھی، تو قائم کیسے ہونا ہے؟ یہ تو تھا کہ اوور آلنگ ہو جائے، ایک سال کے اندر دورہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم تو اپنے لیے 2 دورے کرتے تھے، ایک جبریل امین کے ساتھ، ایک لوگوں کے ساتھ، یہی سکھایا تھا۔ اب رسمیں رہ گئی ہیں، رکوع سجود کرو، سلام پھیرو، نماز ہو گئی۔ اگر آپ باقاعدہ اگر صرف نماز کے اندر سوچ لیں کہ کیا باتیں کرنی ہیں، اسی پر قائم کر دیں نماز کو، یہاں پہ 2 معنی ہیں۔ اگر نماز قائم کر لیں لذکری، تاکہ میرا ذکر کیا جائے، تو اس کا مطلب ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جو محبوب ہوتا ہے۔ اگر تم نماز قائم کرو گے تو اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا۔ تم اسے یاد کرتے ہو، کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ تم اس نماز کو قائم کر دو لذکری، تاکہ میں ذکر کروں تمہارا، میرے ذکر کا جو میں نے ذکر کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے جو تمہارا ذکر کرنا ہے اس کے لیے یہ نماز پڑھو۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ انسان بنانے لگے ہو خود مختار، تو جن بھی تو پہلے بنائے تھے وہ بھی فساد برپا کر رہے ہیں، یہ بھی فساد برپا کرے گا۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جواب مکمل نہیں تھا۔ جب انسان دنیا میں نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ سے جتنے وعدے کرتا ہے اسے پورا کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک وعدہ میں یاد دلاؤں تاکہ مثال کے طور پہ، تاکہ بات زیادہ سمجھ آ سکے۔ ہم آخری نماز جو پڑھتے ہیں وہ رات کی نماز ہوتی ہے، جسے ہم وتر پڑھتے ہیں، یہ رات کی نماز۔ اس کی آخری رکعت میں وتر بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں، اگر میں وہ سارے پڑھاؤں تو وہ تو مجھے کئی دن لگ جائیں گے۔ بس ایک جملہ، نخلو و نترکو من یفجرک، اے اللہ نخلو، ہم خلا لے لیتے ہیں، ہم الگ ہو جاتے ہیں، و نترکو، اچھا خلا کے اندر اس کو چھوڑ دینے کے معنی تو خود بخود آ گئے، یہ تاکیدی جملہ ہے اوپر، انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ من یفجرک، جو اے اللہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو فاسق فاجر ہو جاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ میرا قریبی ترین کیوں نہ ہو، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رات کی آخری نماز کی آخری رکعت کے آخری جملوں میں سے، اگر صبح اٹھ کر اس پر قائم ہوں تو صبح اٹھ کے ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ کے تعلق جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سے بن سکے گا؟ جی صرف آپ تو نمازیں نہیں پڑھتے،
جو اسلام کا رستہ روک رہے ہیں وہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں. ذرا تصور میں دیکھیے, اس کو پڑھ کر انہوں نے قائم کر دیا جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. برے تو لوگ منہ چھپاتے پھریں گے اگر سب لوگ ان کا رستہ چھوڑ دیں, ان سے تعلق چھوڑ دیں. اور حکم اوپر سے کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کا ساتھ دے دو. آپ سچوں کا ساتھ دے دیں اور جو برے لوگ ہیں, فاسق فاجر لوگ ہیں, اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, ان سے ہٹ جائیں. یہ دنیا جنت نظیر نہ ہو جائے صرف ایک حکم ماننے پر. اسی بات کو میں تھوڑا سا اور ٹوسٹ کرنے لگا ہوں. کیا اس سے مراد ہے کہ ان سے بات چیت ختم کر دو؟ نہیں نہیں نہیں, یہ کام نہیں کرنا. دائی تم ہر صورت میں ہو, ان کے برے کام کا ساتھ نہیں دینا اور انہیں کہنا ہے کہ اللہ کے بندو, اللہ کا یہ حکم ہے, تم نافرمانی کر کے کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤ, ہم رو رو کے لیے تمہارے دعائیں بھی کریں گے. یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے. جس کی برائی کا پتہ چل جائے کہ اندر سے ہمیں کہ یہ واقعی برا ہے, ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں ہی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے ہو, میرا بندہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, روکو اسے. اس کی نافرمانی کے ساتھ تم نے قطع تعلق کرنا ہے. وہ خلا اس کی نافرمانی سے تم نے لینی, اس سے نہیں لینی. اس سے تو تعلق جوڑ کے ہی رکھنا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں کہہ رہا تھا, میرا بھرا تو مشرک ہی ہو گیا. اہل حدیثاں دی مسجد جاندا ہے تے رفعیدان کر لیندا ہے, تے سنیاں دی مسجد جاندا رفعیدان ہی نہیں کرتا. میں تے دل ہن کلام ہی نہیں کرنا. یہ مومنانہ رویہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے طور پہ اس کو منافق بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سوچیے 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 سوچیے. یہ کتاب بیہیویئرز کی کتاب ہے, رویے سکھاتی ہے کس طرح دنیا میں رہنا ہے. ہم بیہیویئرز بھی اپنی مرضی سے بناتے ہیں. تو جب الہ وہ ہے تو مرضی کس کی چلے گی؟ پھر تمہاری مرضی کہاں سے آ گئی؟ اگر تم چاہتے ہو میری مرضی چلے تو پھر تو تم خود الہ بن گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کائنات کے اندر جو سب سے بڑا بت آج تک پوجا گیا ہے وہ انسان کا اپنا نفس. میں کہتا ہوں میری مرضی. یہ جو 25-26 عورتیں کبھی سالانہ جلوس نکالتی ہیں, میرا جسم میری مرضی, یہ تو بیچاریاں جہنم جا رہی ہیں. ان کو بچانا ہے. لیکن جو آپ کو پاکستان کے اندر اللہ کے دین کے نفاذ کے علاوہ دوسرے رستوں کے لیے بلاتا ہے, آپ تو اس کے زندہ باد کے نعرے لگا لگا کے اس کے ساتھ چلتے ہیں. جس نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کی اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں. حکم تو یہ تھا کونوا مع الصادقین, نخلو و نترک من یفجرک. اگر ایسا کرو گے تو اللہ جل شانہ اوپر بیٹھے تمہاری اس ادا کو دیکھیں گے.
ایک یہ ہے کہ سارے لوگ ہی دین کی طرف چل پڑے ہیں، میں بھی چل پڑوں، یہ اور بات ہے۔ کوئی بھی نہیں چلتا پا، آپ چل پڑے اللہ کے بندہ بننے کے لیے۔ تو اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ہے نیچے، تم نے پوچھا تھا نا کہ یہ تو فساد برپا کرے گا، تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھا تمہیں نہیں نا پتا تھا، یہ میرا بندہ ہے نا، تنہائی میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے نا، یا اللہ وہ تیرا بندہ تجھ سے دور ہو گیا، اس کو اپنے قریب کر لے۔ یہ نماز کے اندر جو پڑھتا ہے اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ دیکھا تم نے، اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں۔ میری دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں، اللہ نہیں دیکھی۔ انہوں نے کچھ کہتے پھر بھی مجھے اس طرح یاد کرتا، پھر جتنی باتیں کہہ لیتا ہے اس کے اوپر یہ قائم ہو جاتا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اس طرح وہاں پہ ان کا تذکرہ کر رہا ہوگا لذکری، تاکہ اللہ بھی ذکر کرے تمہارا۔ محبت دو طرفہ ہوتی، تم اللہ کا ذکر کرو، نماز خود ذکر ہے، تم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ واشکروا لی، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، یہ بات کہہ کر جس طرح اچانک پھر ایک رخ مارا، وہ بنیادی طور پہ سے رخ نہیں موڑا گیا، بلکہ اسی کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ ان الساعة، ان الساعة، ساعة تو کہتے ہیں گھڑی کو، لمحے کو، الساعة وہ خاص لمحہ، الساعة کہتے ہیں اس خاص لمحے کو جس کا نام قیامت، جب وہ سور پھونک دیا جائے گا، جب یہ زمین پھٹ جائے گی، چاند سورج ستارے سب آپس میں ٹکرا جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب قبروں سے نکل آئیں گے اور میدان حشر، یہی عرفات کا میدان، یہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ یہ گول زمین، بیضوی زمین چپٹی ہو چکی ہو۔ ان الساعة آتیۃ، یہ تو آنے والی ہے، یہ تو ہو کے رہنے والی۔ اکادو اخفیہا، میں اس کا وقت خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا، لام کے لیے، تے تم، جزا تو ہماری زبان کا کلمہ، تاکہ تمہیں جزا دی جائے، کس کو؟ ہر نفس کو، کل نفس، ہر نفس کو اس کی جزا دے دی جائے، بما کے سبب، ما جو، تسعی جو اس نفس نے سعی کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو جدوجہد کی ہے، اس کی جزا دے دی جائے۔ خفیہ کیوں رکھنا ہے؟ کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے موت آ جائے۔ اب دیکھیے، ایک یہ ہے کہ یہ ذہن میں موجود نہیں ہے کہ قیامت کس
ابھی دیر ہے، ابھی کافی دیر، پتہ ہے آنی ہے لیکن کافی دیر ہے ابھی۔ ایک یہ کہ پتہ نہیں میرا اگلا سانس آئے کہ نہ آئے، کسی کو پتہ ہے؟ یہی بھولتے ہیں۔ یہ تو آ ہی جانی ہے لیکن خفیہ اس لیے رکھا ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو تو نماز کو قائم کرنے میں خلوص اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ چلیں آج اس کا تجربہ کریں۔ حقیقتاً آج کوئی نماز آپ زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور جسم کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے ایسا ہوگا، سجدے میں جاتے ہوئے ایسا ہوگا، رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر یہ محسوس ہوگا کہ رکوع جلدی ختم ہو گیا، سجدہ جلدی ختم ہو گیا، دل ادھر کھبے گا۔ ابھی تو تھوڑی سی لمبی تلاوت ہو جائے تو ہم امام صاحب کو بھی پوچھتے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھانی سی تسی تراویحاں پڑھان لگ پے ہو۔ غلط کہہ رہا ہوں نا؟ اگر دل کھبا ہوتا تو تب بھی یہ جملہ منہ سے نکلتا۔ چلیں آج اس نماز کا ایک تجربہ تو کر کے آئیں جی، اگلی دفعہ 2 رکعت تو اس طرح کے پڑھ لیں، لیکن یہ اس طرح پڑھیں کہ جتنی آپ نے تلاوت کرنی ہے اس کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ سوچ سوچ کر اللہ سے باتیں کریں، یہ راز و نیاز ہے۔ راز و نیاز کریں، اس کو سرکار دو عالم نے بھلا کیا کہا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم کو معراج ملی تھی نا، اس طرح یہ مومن کی معراج ہے۔ سرکار جو بات کہہ دیں وہ بعین ہی وہی ہوتی ہے یا کہ مبالغہ ہوتا ہے؟ بعین ہی۔ سرکار کو معراج ملی تو پوری دنیا میں اللہ نے تفوق دے دیا۔ اگر آپ کو معراج نصیب ہو جائے تو تفوق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اگر آج آپ نے کوئی وقت نکال لیں اس کے 2 رکعت پڑھ لیں، اچھی تلاوت نصیب ہو جائے کسی امام کے پیچھے تو وہاں پر بھی تصور کر لیجئے کہ میری زندگی کی آخری نماز۔ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے اگلی دفعہ آغاز کریں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔